فضیلت 2003 میں کیا، اور اس وقت یہ ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر، جس کو کہ شیخ کے والد محترم فضیلت الشیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے قائم کیا تھا 1980 کے اندر۔ عبدالحمید رحمانی صاحب کا انتقال ابھی کچھ دنوں پہلے ہوا ہے۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ عالم دین تھے۔ مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گہرا تعلق تھا، بلکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار بھی تھے، اور یہاں کے اساتذہ اور ذمہ داران سے ان کے گہرے روابط تھے، اور یہی وہ وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے محترم شیخ نے علی گڑھ میں ایک دینی اور تعلیمی ادارہ قائم کیا تھا، جس کا نام معہد عمر ابن خطاب شمشاد میں موجود ہے، جو ایک مینارہ مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ شیخ کے والد محترم عبدالحمید رحمانی صاحب جب رحمہ اللہ ہو چکے ہیں، شیخ نے 1970 میں تخصص فی العقیدہ والدعوہ، جامعہ اسلامیہ سنابل کے اندر دعوت و تبلیغ اور عقیدے کے اندر انہوں نے تخصص کیا تھا۔ شیخ کے صاحبزادے یعنی فضیلت الشیخ محمد رحمانی صاحب بھی تخصص فی العقیدہ والدعوہ ہیں۔ شیخ کے انتقال سے پہلے شیخ خود اسلامک اویکننگ سینٹر کے صدر تھے۔ شیخ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے فضیلت الشیخ محمد رحمانی صاحب اس کمیٹی کے صدر بنے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ دونوں شیوخ کے اندر کتنے روابط ہیں، باپ اور بیٹے کے اندر کتنے گہرے تعلقات ہو سکتے ہیں دینی تعلیمات کے اندر، کہ والد محترم بھی تخصص فی العقیدہ والدعوہ ہیں اور صاحبزادے بھی تخصص فی العقیدہ والدعوہ ہیں۔ شیخ کی شخصیت ایسا مقرر الحمدللہ بہت اچھی ہے۔ ہم زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے شیخ کو دعوت سخن دیتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ فضیلت الشیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ پوڈیم پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه مسلم۔ محترم سامعین کرام، مہمانان گرامی قدر، عزیز طلبہ اور بالخصوص خواتین ملت اسلامیہ اور پیاری بہنوں، اور میں اس موقع سے اس چیز کو اپنے لیے بدقسمتی سمجھوں گا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی انتظامیہ کا شکریہ نہ ادا کروں، جنہوں نے اس انتظام و انصرام کے لیے ہمارا تعاون فرمایا، اور یہاں کے ذمہ داران بالخصوص شیخ الجامعہ جناب ضمیر الدین شاہ اور نائب شیخ الجامعہ جناب سید احمد علی صاحبان نے اپنی بیگمات اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی یہاں بھیج کر ہمارے اوپر انتہائی احسان فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ انہوں نے اپنے شوق کا اظہار فرمایا ہے، کتاب و سنت کی جو آواز یہاں سے بلند کی جا رہی ہے، اس آواز کو محسوس کیا ہے، اور انہوں نے اس چاشنی کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ادارہ جو سر سید احمد خان جیسی عظیم شخصیت نے قائم کیا تھا، جن سے بحیثیت انسان
بعض مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شخصیت ایک عظیم شخصیت تھی اور اس کے اخلاص کا نتیجہ تھا، جس کے نتیجے میں یہ عظیم یونیورسٹی وجود میں آئی اور پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے، اس کا ایک وقار ہے۔ سر سید احمد خان کے چند واقعات میں پیش کر کے اپنے خطاب پر آؤں گا، جو واقعات میں نے اپنے استاد محترم اور اپنے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ سے سنے تھے۔ وہ واقعات یوں ہیں کہ سر سید احمد خان اگرچہ بعض مسائل میں بشری تقاضے سے کہیں کچھ غلطیاں ہو سکتا ہے کر گئے ہوں، لیکن ان کی تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب نواب صدیق حسن خان جو کہ قنوج اور بھوپال کے رہنے والے تھے، ان کے بیٹے جو کہ جسٹس تھے، انہوں نے سر سید احمد خان کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب طلاق اور ڈیورس کے مسئلے پر علی گڑھ میں ان کے بیٹے سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں داخل ہوا تو وہ برآمدے میں مصلی بچھا کر بیٹھے تھے، یہ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ جب وہ فجر کے وقت تقریباً اس مسئلے کی وضاحت، اس مسئلے کی صراحت اور اس مسئلے کو سمجھ کر ان کے بیٹے جو کہ جسٹس تھے ان سے اس بات پر گفتگو کر کے نکلے، تو فجر کے وقت بھی وہ اسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ یونیورسٹی قائم کی۔ سر سید احمد خان کو ملک کے اندر اور بیرون ملک میں اس یونیورسٹی کو قائم کرنے کے دوران مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک شخصیت نے یہاں پر ان کو چندے میں 2 جوتے بھیجے جو ان کے سامنے ان کی توہین کرنے کے مرادف تھا۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی حکمت کے ساتھ اس چیز کو فالو کیا، اس کا سامنا کیا، اس کو فیس کیا، اور اس کے بعد وہ جوتے مارکیٹ میں صحیح انداز سے صحیح کرائے، اس کی اصلاح کرائی، اس کو قیمت کے ساتھ بیچا، اور جو قیمت ملی اس آدمی کے پاس بھیج دی کہ آپ نے جو چندہ ارسال کیا تھا اس کی رسید یہ ہے۔ یہ ہوتا ہے دعوتی کام کو اور یونیورسٹی کو اور کسی عظیم کام کو تیار کرنے کا طریقہ۔ انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے مسائل اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن جب مسائل کا سامنا کرنے کے لیے ایک مرد مجاہد اٹھتا ہے تو اس کے سامنے دوسری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ جہاں کتاب و سنت کے حامل بنیں، جہاں کتاب و سنت کی پیروی کریں، جہاں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، جہاں کتاب و سنت کے مطابق اپنی نئی نسل کی تربیت کریں، وہیں آپ کے سامنے اپنے اسلاف کی تاریخ ہونی چاہیے۔ اس یونیورسٹی سے متعلق جو قربانیاں پیش کی گئی ہیں اس کی تاریخ ہونی چاہیے، میری آپ سے یہ گزارش ہے۔ اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کی وضاحت کے لیے آگے بڑھوں گا۔ موضوع جو مجھ کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نئی نسل کی اسلامی تربیت کیوں اور کیسے۔ موجودہ دور جو کہ فتنوں کا دور ہے، موجودہ دور جو کہ میڈیا کا دور ہے، موجودہ دور جو کہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کا دور ہے، موجودہ دور جس دور کے اندر انسان کی جیب کے اندر موبائل نامی آلہ اس انداز سے حرکتیں کرتا ہے کہ وہ جو چیز جب چاہے اپنی جیب سے نکال کر کے دیکھ سکتا ہے۔ یہ دور اتنا خطرناک اور اتنا ترقی یافتہ دور ہے کہ اس دور کے اندر انسان کو قدم کو پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ آلات اس کی زندگی میں سدھار کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور یہ آلات اس کی زندگی میں ترقی کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اسلام اس بات کا مخالف نہیں ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں رہ کر انسان کتاب و سنت کی روشنی کے مطابق دنیاوی ترقیوں کو اختیار نہ کرے۔ مجھ کو اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے جو انہوں نے کیرل کی ایک عظیم الشان کانفرنس کے اندر استعمال کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ دینی ترقی انسان کی یہ ہے کہ وہ پیچھے چلے، دینی ترقی انسان کی یہ ہے کہ وہ پیچھے چلے، اتنا پیچھے چلا جائے کہ 1400 برس پہلے کی زندگی میں گھس جائے۔ صحابہ کرام کے اسوے، صحابہ کرام کے نمونے، صحابہ کرام کی سیرت، صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام کے فیصلے اور صحابہ کرام کا جو طرز زندگی تھا اس کو اختیار کر لے۔ یہ اس کی زندگی ہے، یہ اس کی دینی زندگی ہے، لیکن دنیاوی زندگی کے اندر اس کو ترقی کرنی ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے۔
اتنا آگے بڑھنا ہے، اتنا آگے بڑھنا ہے کہ اگر پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو ساری دنیا اس سے پیچھے نظر آتی ہے، اس کے آگے کوئی نہیں۔ وہ اوج ثریا پر پہنچ جائے، وہ چاند اور ستاروں پر پہنچ جائے، وہ آسمان اور زمین کی حقیقت کو کھود کھود کر نکالے، قرآن مجید نے اس کے سامنے اس کی تخلیق کے حقائق پیش کیے، قرآن مجید نے اس کے سامنے زمین اور آسمان کے حقائق پیش کیے، قرآن مجید نے اس کے سامنے دنیا کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کے حقائق پیش کیے۔ یہ یونیورسٹیاں جو قائم ہوتی ہیں، اس کے مختلف شعبہ جات جو قائم ہوتے ہیں، اس کے اندر جو تخصصات کیے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر کتاب و سنت کے مطابق ڈھالی جائیں، کتاب و سنت کے مطابق ان کی پیروی کی جائے، کتاب و سنت کے مطابق ان کو سمجھا جائے، تو نہ سائنس کی دنیا میں انسان کتاب و سنت کو چھوڑ سکتا ہے، نہ طب کی دنیا میں انسان کتاب و سنت کو چھوڑ سکتا ہے، نہ سوشل اسٹڈیز میں انسان کتاب و سنت کو چھوڑ سکتا ہے، نہ کمپیوٹر کی دنیا میں انسان کتاب و سنت کو چھوڑ سکتا ہے، نہ دنیا کی کسی دوسری ترقی یافتہ شکل میں انسان کتاب و سنت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انسان میڈیکل سائنس میں جائے، انسان سائنس میں جائے، انسان اس چیز کی تہوں تک پہنچے کہ اس دنیا کو مسخر کرنے کے کون سے طریقے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی آیات کا مطالعہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ایسی فوجیں ہیں، ایسی ہوائیں ہیں، ایسی آندیاں ہیں جو بڑے بڑے پانی کے جہازوں کو، بڑی بڑی طاقتوں کو مسخر کر لیتی ہیں، ان کے رخوں کو پھیر دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ انسان اسی انداز کی طاقت پیش کرے، لیکن طاقت پیش کرنے میں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مولائے حقیقی کو بھول جائے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر ترقی کرنے کے بعد وہ یہ بھول جائے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس کو ہدایت دینے والا کون ہے، اس کو سانس لینے کی توفیق دینے والا کون ہے، اس کو زندگی اور موت کی زندگی اور موت کی نعمت دینے والا کون ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھول جائے کہ اس کو جیتے جاگتے بچے جو اس کے گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جس کے ابا کہنے پر، جس کے اماں کہنے پر انسان شدت کے ساتھ انتظار کرتا ہے کہ کاش کہ میرا بچہ چلنے لگے، کاش کہ میرا بچہ بیٹھنے لگے، کاش کہ میرا بچہ ابا اور اماں کہنے لگے، کاش کہ میرا بچہ مجھ سے گفتگو کرنے لگے، کاش کہ میرا بچہ اس دنیا کے اندر ایسی ترقی کرے کہ وہ کسی بڑی یونیورسٹی کا سربراہ بن جائے، کاش کہ میرا بچہ ایسی ترقی کرے کہ دنیا کی سرخوئی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر انسان بھول گیا تو وہ ناشکرا ہوگا، کیونکہ ان چیزوں کی توفیق اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ میڈیکل سائنس والے اور ڈاکٹر حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو نسخہ اور دنیا کے اندر دنیا کا جو نظام بنایا ہے وہ نظام انتہائی اعلیٰ سطح کا نظام ہے۔ ایک انسان جب اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کتنے جسومیں اس کی ماں کے پیٹ کے اندر اور بچے دانی کے اندر ٹھہرتے ہیں، کتنے جسومیں باحیات رہتے ہیں اور کتنے جسوموں کو اللہ رب العالمین موت دے دیتا ہے، لیکن کوئی ایک جسومہ ایسا ہوتا ہے جو نکلتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے چیلنج کر کے فرما دیا کہ سن لو کہ تم غیر اللہ کے پاس اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اولاد کی طلبگاری کے لیے جاتے ہو، تم ان سے توقع لگاتے ہو کہ اللہ رب العالمین مجھ کو بیٹا دے دے، مجھ کو بیٹی دے دے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہے ساری میڈیکل سائنس فیل ہو جائے گی، ساری تدابیر فیل ہو جائیں گی، دنیا کے سارے ہاسپٹلز فیل ہو جائیں گے، دنیا کی ساری تدابیر فیل ہو جائیں گی۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کے مقدر میں لڑکیاں لکھی ہوں گی تو صرف لڑکیاں ہوں گی، اللہ رب العالمین نے کسی کے مقدر میں لڑکے لکھے ہوں گے تو صرف لڑکے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین نے کسی کے مقدر میں ایسی معذور اولاد لکھی ہوگی جو لنگڑی اور لولی پیدا ہو، اندھا پیدا ہو، تو ایسی صورت میں کوئی اس تقدیر کو بدل نہیں سکتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا جس کو بانج بنا دیا، ایسی عورت سے اور ایسے مرد سے کوئی آدمی اولاد کو پیدا نہیں کر سکتا، یہ اللہ رب العالمین نے نشاندہی فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ ان سارے حقائق کو سامنے رکھ کر تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لہذا ہونے والی اولاد، ہونے والی نسل، آنے والی نسل، اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کو نظر انداز نہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا جائے، اتباع سنت کا اقرار کیا جائے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اگر آپ کی حدیث مبارکہ کے آگے کسی دوسرے کا فرمان آ جائے تو ایسی صورت میں احترام کا تقاضا ہے کہ اس کو ترک کر دیا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم